بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری سیریل حیرت انگیز واقعات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی 62 نمبر قسط ہے، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام۔ حضرت امام حسن نواسے رسول کو زہر کس نے دیا تھا، اس کی داستان ہم یہاں پہ آج بیان کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، پوری اسلامی تاریخ میں ایسے دردناک واقعات پیش آتے ہیں کہ 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ اہل ایمان کے دلوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ ان واقعات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن ابن علی کرم اللہ وجہ کا انتقال بھی ہے۔ آپ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے فرزند تھے، اور آپ کا تعلق اسلام کے سب سے معزز خاندان سے تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور ان کے بھائی امام حسین سے گہری محبت کیا کرتے تھے، اور متعدد موقع پر ان کے لیے کھلے دل سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ اسی خاص تعلق کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے ہمیشہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ احترام میں دیکھا اور احترام میں رکھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کی سب سے حساس دور میں آشکار ہوئی۔ اسلامی ریاست کی توسیع کے بعد مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سیاسی اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ اختلافات بالآخر اندرونی تنازعات کا باعث بنے ہیں، جس سے امت کے اتحاد کو خطرہ لاحق تھا۔ اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کا منصب سنبھالا، تاہم انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے اقتدار کے پیچھے بھاگنے کے بجائے غیر معمولی دانش مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ تنازعات جاری رہنے کے نتیجے میں مسلمانوں میں مزید خون ریزی ہوگی، اور انہوں نے صلح اور امن کا انتخاب کیا۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی کو پورا کیا، جس نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اگرچہ اس فیصلے سے مسلم دنیا میں عارضی امن قائم ہو گیا تھا، لیکن سیاسی تناؤ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ سطح کے نیچے مختلف گروہ پیش رفت کو غور سے دیکھتے رہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عالم اسلام کے معزز ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کا نسب، مثالی کردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق نے انہیں لا تعداد مسلمانوں کا محبوب بنا دیا۔ فعال سیاسی قیادت سے دستبرداری کے بعد بھی ان کا اثر و رسوخ نمایاں تھا۔ اسی تاریخی تناظر میں جدہ بن اشش کا نام تاریخی ریکارڈوں میں آتا ہے۔ وہ اشش بن قیس الکندی کی بیٹی تھی، جو کہ کنڈا قبیلے کے ایک ممتاز قبیلی رہنما تھے۔ اس کا خاندان عرب معاشرے میں سماجی حیثیت سے اور حسر و رسوخ سے لطف اندوز ہوا۔ اس دور کی بہت سی شادیوں کی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کو ایک اہم سماجی اور قبیلی اتحاد کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ تاریخی ذرائع کے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں نسبتاً کم معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا تعلق اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان کا نام اسلامی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، مسلم دنیا کی سیاسی صورتحال پیچیدہ ہوتی گئی۔ مختلف تاریخی ذرائع اپنے مستقبل کی مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے بالآخر بااثر گروہوں کی طرف سے مختلف کوششوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ بعض تاریخی رپورٹوں کے مطابق بعض افراد نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ مقبولیت اور احترام کو اپنے طویل مدتی سیاسی عزائم کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا۔ مورخین ان اکاؤنٹس کی بہت سی تفصیلات کے بارے میں مختلف ہیں، اور تمام رپورٹوں کی صداقت ایک ہی سطح پر نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ کئی تاریخی کاموں میں ایسے الزامات کا ذکر ہے کہ امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان روایت کے مطابق امام حسن کے خلاف سازش میں تعاون کے عوض دولت، مرہات اور مستقبل کی حیثیت کے وعدے مبینہ طور پر پیش کیے گئے تھے۔ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ جادہ بنت الشاہ سے رابطہ کیا گیا تھا اور اس نے اس طرح کی اسکیم میں حصہ لینے میں اپنا اہم انعامات کا وعدہ کیا تھا، چاہے وہ ذاتی خواہش، سیاسی دباؤ یا دنیاوی فتنہ سے متاثر ہو۔ یہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آخر کار وہ ایک ایسے منصوبے سے منسلک ہو گئی جو اسلامی تاریخ کے سب سے المناک واقعات میں سے ایک کی باعث بنی۔ تاریخی روایات بتاتی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خفیہ طور پر زہر دیا گیا تھا۔ مختلف ذرائع میں درست تفصیلات مختلف ہوتی ہیں، لیکن بہت سے اکاؤنٹ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ بعد میں شدت بیمار ہو گئے۔ جیسے جیسے زہر کا اثر ان کی جسم میں پھیلتا گیا، اس کی حالت آہستہ آہستہ خراب ہوتی گئی۔ انہوں نے جو مصائب برداشت کیے وہ بے پناہ تھے۔ اس کے باوجود اس مشکل وقت میں بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے درد کو وقار کے ساتھ برداشت کیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اسی عظیم کردار کا مظاہرہ کیا جس نے ان کی پوری زندگی کا تعین کیا تھا۔ ان کی بیماری کے دوران ان کی عبادت کرنے والوں نے غیر معمولی صبر اور ایمان کا مشاہدہ کیا۔ جسمانی تکالیف کے باوجود انہوں نے تلخی یا غصے کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ اس کی بجائے وہ مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور مومنین کے درمیان اتحاد کے تحفظ کے بارے میں فکر مند رہے۔ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ پر اور ان ذمہ داریوں پر مرکوز رہی جن کا ہر مومن آخرت میں انتظار ہوتا ہے۔ متعدد تاریخی روایت کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے دیگر افراد، حضرت امام حسین علیہ السلام اور خاندان کے دیگر افراد امام حسن کی حالت سے سخت پریشان تھے۔ بیماری بڑھنے پر وہ بے بسی سے دیکھتے رہے۔ بہت سے اصحاب اور اہل بیت کے پیروکار ان کے گرد جمع ہو گئے، ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگے اور ان کی حکمت سے تسلی مانگ رہے تھے۔ پھر بھی آہستہ آہستہ یہ واضح ہو گیا کہ ان کا زمینی سفر اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اپنے آخری ایام میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صبر، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی خصوصیت سے نصیحتیں کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، نیکی کو برقرار رکھنے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ حتیٰ کہ اپنے آخری لمحات میں بھی انہوں نے ایسے کاموں سے اجتناب کیا جو امت کے اندر مزید تصادم کا باعث بنے۔ یہ وہی جذبہ ظاہر کرتا ہے جس نے برسوں پہلے مفاہمت کو آگے بڑھانے کہ ان کے فیصلے کی رہنمائی کی تھی۔ بالآخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت کی خبر پوری مسلم سرزمین میں تیزی سے پھیل گئی اور بہت سے مومنین غم میں ڈوب گئے۔ مسلمانوں کے نہ صرف ان کے نسب کو یاد کیا بلکہ ان کی سخاوت، عاجزی اور مہربانی، امن کے لیے لگن کو بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا ان لوگوں کو شدت احساس ہوا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی موت کے حالات کے بارے میں مورخین کے درمیان بحث جاری رہی۔ بعض تاریخی ماخذوں نے مضبوطی سے زہر دینے کی وجہ جدہ بن اشاش کی سازش کو قرار دیا، جبکہ دیگر علماء نے ان رپورٹس کو احتیاط کے ساتھ دیکھا اور تاریخی شواہد کی محتاط جانچ کی ضرورت پر زور دیا۔ ان اختلافات کی وجہ سے ذمہ دار مورخین رپورٹس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں کہ بعض تفصیلات کے بارے میں بحث صدیوں سے جاری ہے۔ ان روایات کے مطابق جو زہر دینے والے اکاؤنٹ کی تائید کرتی ہیں وہ انعامات جن کا مبینہ طور پر وعدہ کیا گیا تھا کبھی بھی پوری طرح سے ادا نہیں کیا گیا۔ کچھ رپورٹس میں کہا گیا کہ جنہوں نے اس عمل کی حوصلہ افزائی کی تھی انہوں نے بالآخر اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، چاہے ان کے اکاؤنٹس کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ انہیں اکثر دنیاوی عزائم کے دھوکہ دہی کے بارے میں ایک سبق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخ بار بار یہ ثابت کرتی ہے کہ لالچ اور خیانت پر مبنی وعدے شاید ہی دیر پر کامیابی کا باعث بنتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سیاسی سازشوں یا تاریخی تنازعات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے
جس نے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے ذاتی اختیار کو قرآن پاک کے حکم پر قربان کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسے رہنما کی کہانی ہے جس نے اس وقت امن کا انتخاب کیا جب دوسروں نے تصادم کو ترجیح دی۔ یہ ایک نواسے کی کہانی ہے جس نے اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار کی عکاسی کی۔ مشکلات کے دوران ان کا صبر، اتحاد کے لیے ان کا عزم اور اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ آج کے مومنین کے لیے یہ تاریخی واقعہ غیر اسباق پر مشتمل ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی طاقت عارضی ہے جبکہ ایمان اور کردار برقرار ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ لالچ افراد، خاندانوں اور قوموں کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ آزمائش کے دوران صبر کی اہمیت اور امت کی مفادات کو ذاتی عزم سے بالاتر رکھنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ صفات کو اجاگر کیا گیا جن کے میراث ان کے انتقال کے 13 صدیوں بعد بھی الہام کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن ابن علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے راضی ہو، ان کے درجات کو صالحین میں بلند فرمائے اور ہمیں ان کے صبر، حکمت، عاجزی اور تواضع کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔